ہمارے ملک ہندوستان میں جس طریقے سے عالمی سطح پر کورونا کووڈ-19 کی وبا پھیلی ہوئی ہے، ہمارا ملک بھی اس کی لپیٹ میں ہے۔ کووڈ-19 کے اس وبا کے دوران میں اور اس وبا کے نتیجے میں پھیلنے والے جو نقصانات ہیں، اس کے دوران میں ہمیں کیا کرنا ہے، یہ بہت اہم سوال ہے۔ اس پر پہلی بات یہ ہے کہ ہم کو حوصلوں کو تازہ رکھنا چاہیے، ہمت بندی رہے، ہم حالات کا مقابلہ کریں، ہمت اور حکمت سے کام لیں، ہم مینٹلی پریپیئرڈ ہوں کہ یہ حالات ہیں جس کا ہمیں مقابلہ کرنا ہے۔ جو خبریں آ رہی ہیں جس میں تباہی ہے، اموات ہے، لاک ڈاؤن ہے، اور یہ خبر بھی کہ یہ سلسلہ طویل ہو سکتا ہے، اس کے نتیجے میں جو سب سے پہلی ضرورت ہے وہ ہے مینٹلی پریپیئرڈنس کی۔ سیلاب آ چکا ہے اور ہمیں اس سیلاب سے نبرد آزما ہونا ہے، تو جو تکلیف ہے کہ نقصان ہوگا، یہ ایک حقیقت ہے۔ نقصان قریب میں بھی ہو سکتا ہے، آس پاس بھی ہو سکتا ہے، پاس پڑوس میں بھی ہو سکتا ہے، اپنے خاندانوں میں بھی ہو سکتا ہے، دور قریب کہیں پر بھی جانی اور مالی نقصان کا امکان بڑھ گیا ہے۔ تو اس لیے ہم کو ان حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک عزم اور ہمت، حوصلہ ہمیں باقی رکھنا چاہیے۔ اب جو ہمارے ملک کی حالت ہے، آج کی اطلاع یہ ہے کہ تقریباً 3,66,000 سے زائد لوگ متاثر ہیں۔ ٹھیک ہے، اس میں سے ایک بڑی تعداد 2 لاکھ کے قریب لوگ صحت یاب بھی ہو چکے ہیں، لیکن ملک بھر میں جو اموات کا ذکر ہے، تقریباً 12,000 سے زائد لوگ موت کا شکار ہو چکے ہیں۔ اور ماہرین کا یہ سمجھنا ہے کہ ہمارے اس ملک میں ایک بڑا ملک ہے، بڑی آبادی ہے، وہ یہ سمجھ رہے ہیں، ان کا اندازہ ہے کہ تقریباً 5 لاکھ ہمارے ملک کے شہری کووڈ-19 کی وجہ سے ہلاک ہو سکتے ہیں۔ اس لیے یہ خبریں جب بھی آ رہی ہیں، ان سب کے لیے ہم کو حوصلہ، ہمت، مقابلہ، حکمت سے مقابلہ، اس کے اوپر ہم کو توجہ دینا چاہیے۔ جو دوسری بات ہے جس کو ہمیں توجہ دینا چاہیے، وہ ہیلتھ ایکسپرٹس کا جو مشورہ ہے، ان کی جو سفارشات ہیں، ان کے پر ہمیں سختی سے عمل کرنا چاہیے۔ اس کا تعلق ماسک سے ہو، گلوز سے ہو، سینیٹائزر کے استعمال سے ہو، فیس شیلڈ کے استعمال سے ہو، سوشل ڈسٹینسنگ کی بات ہو، ہمیں یہ جو ہیلتھ ایکسپرٹس ہیں، ان کی باتوں کو، ان کے مشورے کو اور ان کی ایڈوائزری کو ہلکا نہیں لینا چاہیے۔ ہم کو اس کے اوپر کووڈ-19 کے اس ماحول میں مقابلے کے لیے ہیلتھ ایکسپرٹس کی دی ہوئی رائے کو ترجیح دینا چاہیے، اور روزمرہ کی زندگی میں ہم کو عمل کرنا چاہیے، کیونکہ یہ جو کووڈ-19 کا جو کرائسس ہے، وہ ابھی پیک پر نہیں پہنچا ہے۔ وہ لوگ کہہ رہے ہیں جو سبجیکٹ کے ایکسپرٹ ہیں کہ ابھی یہ پیک پر پہنچے گا اور وہ پھر نیچے آئے گا، تو یہ پورا دورانیہ ایک لمبا وقفہ لگے گا، 6 مہینے سے زائد اس کا یہ پورا پیریڈ ہوگا۔ جو تیسری جو بات ہے اس موقع پر جو کرنی ہے، وہ ہے کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے، کووڈ-19 کی وجہ سے ایک کمر توڑ معاشی بوجھ وہ ہمارے سماج پر پڑ رہا ہے۔ بے روزگاری بڑھ گئی ہے، دکانیں بند ہیں، کاروبار بند ہیں، انڈسٹریز بند ہیں،
अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम, बेरोजगारी का प्रॉब्लम, कई लोग उनके रोजगार छूट गए हैं। और दूसरा कि जो लोग कमा रहे हैं उनकी आमदनी घट गई है, जिसके नतीजे में एक कमरतोड़ माशी बोझ हमारे समाज पर पड़ रहा है। इसलिए इस दौरान हमें यह काम करना चाहिए कि जो कुछ हमारी सेविंग है उस सेविंग का हम बहुत एहतियात से इस्तेमाल करें। पहले अगर हम 2 दिन में जो कुछ खाते और पीते थे, खाने और पीने पर खर्च करते थे, तो वो 2 दिन का खर्च कम से कम 4 दिन तक ये खर्च चलना चाहिए। गैर जरूरी अखराजात को हम खत्म कर दें और जो गरीब इलाके हैं, जो गरीब बस्तियां हैं, उसकी हम निशानदही करें और उन तक एक सलीके से, एक लंबे अरसे तक उनकी मदद हो, इसका हमें एहतमाम करना चाहिए। बड़ी खुशी की बात है कि कोविड-19 के दौरान में पूरे मुल्क भारत में मुसलमाना ने हिंद की जानिब से जो बड़े पैमाने पर रिलीफ वर्क किया गया है, फूड किट्स तकसीम किए गए हैं, बिला लिहाज मजहब व मिल्लत तकसीम किए गए हैं, और इस काम में जमात इस्लामी हिंद का एक बहुत नुमाया पहलू रहा है। उनके जमात इस्लामी हिंद के अलावा और लोगों ने भी इसमें खिदमत अंजाम दी हैं रिलीफ में, लेकिन मुसलमानों की जानिब से इस सिलसिले में बड़ा काम हुआ है, काबिल तारीफ काम हुआ है। इस काम को हमें बाकी रखना पड़ेगा, कंटिन्यू रखना पड़ेगा। ये जो अमल है कोविड-19 का, अगर आज हम जून के महीने में है तो इसकी तकमील तक ये पूरा साल, ये जो साल 2020 है, वो साल 2020 इस वबा के असरात की जद में रहेगा। तो ये काम हमें, रिलीफ का काम कंटिन्यू करना है, उसकी तरफ हमें तवज्जो देना चाहिए। जो हुकूमत है हमारे भारत की हुकूमत से, मुल्क की हुकूमत से, उसको भी हमारा यही मशवरा है, मुतालिबा है कि हुकूमत भी अपनी फजूल खर्चियों को ख़त्म करे। गैर ज़रूरी जो अखराजात हैं VIP कल्चर के, उन अखराजात को बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाए और हुकूमत इस बात को यकीनी बनाए कि मुल्क भर में हर खानदान को इस कोविड-19 के ख़त्म होने तक हर खानदान के सरबराह के अकाउंट में माहाना 5,000 रुपये ट्रांसफ़र किए जाएं। ये बड़ा काम है, इसको हुकूमत के अलावा कोई ये काम अंजाम नहीं दे सकती है। सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट्स हो, सब मिलकर जो खानदान का सरबराह है, जो घर का मुखिया है, उसके अकाउंट में खानदान के माहाना 5,000 रुपये पूरे साल भर हम इसका एहतमाम करें। हुकूमत ने बड़ा अच्छा किया कि PM केयर कायम किया गया है। इसका मौसर, सही, ट्रांसपेरेंट इस्तेमाल जरूरी है। जैसे कोविड-19 के मुतासरीन, उसके आदाद शुमार आ रहे हैं, सेहतयाब हो रहे हैं, उसके आदाद शुमार आ रहे हैं, कोविड-19 की अमवात, उसके आदाद शुमार आ रहे हैं। उसी तरीके से कोविड-19 में PM केयर में आज कितनी रकम वसूल हुई और किन किन मदाद पर ये रकम खर्च हुई, ये रोज जैसे कोविड-19 के आदाद शुमार आ रहे हैं, PM केयर के भी ऐसे ही आदाद शुमार सामने आए और ऐसी कमेटी हो जिसमें हुकूमत के लोगों के साथ साथ अवाम के नुमाइंदे भी शरीक हों, दानिश्वर शरीक हों, अपोजिशन लीडर्स को भी शामिल किया जाए। अब ये जो कोविड-19 का सिचुएशन है, इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए। ये अवाम के लिए संजीदा खिदमत का और उनकी देखभाल का मौका है। जहाँ तक हमारे अदलिया वगैरह का ताल्लुक़ है, उस पर भी हमको गौर करना चाहिए। अदलिया भी इस बात पर गौर करे कि ये जो तनख्वाहों को कम कर देने के मसाइल हैं, स्कूल की फीसेस के मसाइल हैं, मनरेगा के मसाइल है, बेरोजगारों के मसाइल है, माइग्रेंट्स के मसाइल है, और दवाखानों की तरफ से लापरवाही है, हुकूमत की जानिब से लापरवाही है। इन सिलसिले में हमको अदलिया को बहुत ज़्यादा सुनना चाहिए। ऐसा लगता है कि हम इस सिलसिले में बहुत फ़आल नहीं हो पा रहे हैं। जुडिशियल एक्टिविज़म इस सिलसिले में भी ज़रूरी है। खुद अदलिया अपनी तरफ से काम करे
اور جو سول سوسائٹی ہے, جو سول رائٹس کے لوگ ہیں, اور میں ہمارے جانب سے جو APCR ہے اس سے بھی یہ خواہش کریں کہ ان امور کے اوپر ہم عدلیہ کا دروازہ کھٹکھٹائیں اور عدلیہ کے ذریعے سے حکومت کو متوجہ رکھنے کی ہم کوشش کریں. یہ کووڈ-19 کے دوران میں میڈیا سے بھی ہماری یہ خواہش ہے کہ جو میڈیا کا جو ہمارا رول ہے, وہ میڈیا کا رول پرو گورنمنٹ, اینٹی گورنمنٹ, یہ سب باتیں اب ختم ہونی چاہیے. ہم کو اب میڈیا پرو سوسائٹی, پرو پور, اس شکل میں ہمیں میڈیا کی خدمات کی ضرورت ہے, کیونکہ یہ جو کووڈ-19 کا جو مرحلہ ہے یہ بہت سیریس ہے. ہم کو صرف سرکار کی تعریف کرتے ہوئے سرکار کی کمزوریوں کو ہم نہیں چھپا سکتے ہیں, اور اس کو چھپا کر ہم عوام کو ہونے والی تکلیف کو ہم برداشت نہیں کر سکتے ہیں. اس لیے میڈیا کو حکومت کی بھی کمزوریوں کو اور جو کچھ سماج میں ہو رہا ہے اس کے ریئل سچویشن کو عوام کے سامنے لانا چاہیے, اور میڈیا کا رول وہ پراپر وہ ہو, اس کی طرف ہم کو توجہ دینا چاہیے. جو ریلیف کا کام کر رہے ہیں, جو NGOs کام کر رہے ہیں, جو ان کے لیے, ہمارا انڈسٹریلسٹ کے لیے, جو سرمایہ دار لوگوں کے لیے اور بڑے پیسے والے لوگوں کے لیے, جو بڑے گھرانے ہیں روپی اور دولت کے اعتبار سے, وہ PM کیئر میں انہوں نے رقم دی ہے, وہ مسئلہ الگ ہے. لیکن ملک بھر میں NGOs نے عوام کی خدمت میں جو رول انجام دیا ہے, بڑے پیمانے پر جو خدمت انجام دی ہے, اس لیے انڈسٹریلس سے, سرمایہ دار لوگوں سے, ہمارے ملک کے بڑے بڑے دھنوان لوگوں سے اس بات کی خواہش ہے کہ وہ PM کیئر میں تو دینا ایک الگ مسئلہ ہے, لیکن ان NGOs کو آپ اڈاپٹ کریں اور NGOs کے ذریعے سے عوام تک پہنچے. یہ NGOs ہیں جو عوام کی دہلیز اور ان کے گھر تک پہنچ رہی ہیں. تو میں یہ دھنوان لوگوں سے, سرمایہ دار لوگوں سے, صنعتکار لوگوں سے خواہش کرتا ہوں کہ وہ اپنا دھن NGOs کے ذریعے سے کووڈ-19 میں عوام کی خدمت کے لیے لے کر آئیں. اور ہیلتھ انڈسٹری اور ہیلتھ سسٹم اور ہیلتھ جو ہمارے پاس نظام صحت ہے, محکمہ صحت, اس کے لیے کہنا ہے کہ یہ ہیلتھ انڈسٹری اس بات کو سمجھیں کہ دس از ناٹ دا ٹائم آف ارننگ, دس از دا ٹائم آف سرونگ. اب یہ کمانے کا ذریعہ نہ بنائیں. دواخانے ہوں یا ان کا جو پورا میڈیکل کا اور ہیلتھ کا جو پورا سسٹم ہے, یہ موقع کمانے کا نہیں ہے, یہ موقع خدمت کا ہے. اب کووڈ-19 کے بہانے دواخانوں کے ذریعے سے اور میڈیکل سسٹم کے ذریعے سے کمانے کی فکر نہ کریں, خدمت کی فکر کریں. کمانے کے لیے آگے اور بھی موقع ہیں. کووڈ-19 کورونا کو چھوڑ کر بھی میڈیکل فیلڈ میں کمانے کے اور بھی موقع ہیں. تو اس کو ہم کم از کم قیمت پر ہم دوا بھی اور دواخانہ بھی اور جو ٹیسٹ ہیں وہ بھی یہ میڈیکل ڈپارٹمنٹ کا, ہیلتھ انڈسٹری کا اور ہیلتھ سسٹم کا بہت بڑا تحفہ ہوگا, بہت بڑی خدمت ہوگی. اس موقع پر مجھے یہ بھی کہنا ہے کہ ہم کو دھرم کی اور مذہب کی بھی اہمیت اس موقع پر سمجھ میں آتی ہے, کہ جس میں بار بار کہا گیا کہ صلہ رحمی کرو, سکھ بانٹو, محبت کرو, لوگوں کے دکھ میں شریک ہو, لوگوں کی خدمت کرو. بلکہ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ عوام کی خدمت ہی خدا تک پہنچنے کا ذریعہ ہے. تو یہ موقع دھرم کی ان تعلیمات کو سمجھنے کا موقع ہے. دھرم کی ان تعلیمات کے تحت ہم نفرت کے بجائے محبت, اور ہمارے ملک کے ہر آدمی کو, چاہے اس کا کلر, رنگ, مذہب, ذات کچھ بھی ہو, ہم اس کووڈ-19 کے موقع پر اس کی مدد کریں. یہ دھرم کا, مذہب کا تقاضا ہے. ہر آدمی کو اس موقع پر یہ کرنی چاہیے کہ وہ شخصی طور پہ اس بات کی کوشش کرے کہ وہ انڈیویجول ہیلتھ اس کی اچھی رہے. کووڈ-19 کا یہ بہانہ ہمیں ایکسرسائز کرنے سے, واکنگ کرنے سے, صحت مند رہنے سے, ورزش کرنے سے یہ نہیں روکتا ہے. تو ہر آدمی اپنے آپ کو فزیکلی فٹ رکھے, اس کی مسلسل کوشش کرنی چاہیے. اور اس موقع پر یہ لاک ڈاؤن کا موقع ہو
یہ کووڈ-19 کا موقع ہو، اس میں بے شک آمدنی کا گھاٹا ہے، بے روزگاری بڑھ رہی ہے، لیکن ایک فرصت کا وقت بھی اس میں میسر آتا ہے، تو ہم کو پڑھنے کی طرف، تعلیم کی طرف، آن لائن ایجوکیشن کی طرف اور اپنی علم کو بڑھانے کا اس موقع سے مطالعے کی طرف، اس کی طرف ہم کو توجہ دینا چاہیے۔ انفرادی طور پر صحت کو بہتر بنانا، انفرادی طور پر اپنے علم میں اضافہ کرنا، اس کی طرف توجہ دیں۔ میں آخر میں یہ کہوں گا کہ جو ہمارے دیش میں اس موقع پہ چلا، دیش بھکتی کی باتیں ہوئی، وطن سے محبت کی باتیں ہوئی، تو میں دیش بھکتی کی ان باتوں کے موقع پر یہ کہوں گا کہ ملک میں بہنے والے نالوں پہاڑوں کا نام نہیں ہے، ملک میں رہنے والے عوام کا نام ہے۔ تو دیش کے سبھی لوگ، اگر انہیں دیش کی محبت ہے تو دیش کے بسنے والے ان لوگوں کے لیے وہ اپنے خدمت کے اور اپنی دولت کے سب کچھ اب باہر لا کر عوام کی خدمت کرنے کا موقع ہے۔ کوئی یہ نہ کہے کہ اگر مجھے 2000 روپے مل جاتے تو میرے بچے کی جان بچ جاتی، کوئی یہ نہ کہے کہ مجھے 1000 روپے مل جاتے تو مجھے سکھ مل جاتا۔ تو یہ موقع اپنی دولت کو، اپنی طاقت کو اور عوام کی خدمت کا بہترین موقع ہے۔ تو اس کووڈ-19 کے دوران میں ہم دولت کا صحیح استعمال کریں، احتیاط سے استعمال کریں، اور دولت مند لوگ ان کی دولت کے لیے، خرچ کے لیے اس سے بہترین موقع نہیں ہے کہ وہ اپنی دولت کے ساتھ باہر آئیں، تاکہ کووڈ-19 میں کورونا سے تو مرنے کی بات سمجھ میں آ جائے، لیکن کووڈ-19 میں کوئی آدمی بھوک سے مر جائے، یہ ہمارا ملک، ہمارا سماج برداشت نہیں کرنا چاہیے۔ اس کی طرف ہمیں آگے بڑھنا چاہیے۔